میرا سوال اسلامک اکنامک سسٹم سے متعلق ہے کہ جب بھی ہم سوشلزم یا کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا حصہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اسلام نے ہمیں ایک معاشی نظام بنا کر دیا ہے اور ایک سیاسی نظام بھی بنا کر دیا ہے، تو ہمیں اسلامی نظام ہی اپنے ملک میں قائم کرنا چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسلام نے کوئی نظام بنا کر دیا ہے، چاہے وہ اکنامک سسٹم ہے یا پولیٹیکل سسٹم ہے، تو وہ کیا نظام ہے؟ تھینک یو۔ نہ اسلام کوئی نظام ہے، نہ اسلام نے کوئی نظام بنا کر دیا ہے، نہ اسلام لوگوں کو نظام دینے کے لیے آیا ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کا موضوع وہ ہدایت ہے جس کو اختیار کر کے ہم قیامت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کا اصل موضوع ہے۔ اس کے لیے صحیح لفظ بھی دین ہی ہے، اسی کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی دو لفظ اختیار کیے ہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ دین حق کہیے، ہدایت کہیے، یہی موزوں ترین تعبیریں ہیں۔ وہ ہدایت جو ہمیں وہاں سرخرو کر دے، فلاح تک لے جائے، کامیاب کر دے، فائز المرام ہو جائے ہم آخرت میں، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری بیان کی ہے۔ یعنی اگر مکمل یا پورے کا لفظ بولنا ہے تو اس پہلو سے بولیے۔ اس کو خود قرآن نے بھی اس طرح استعمال کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی وہ دین جو میں نے تمہیں دینا شروع کیا تھا پہلی وحی سے، وہ آج پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، مکمل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول ہم کو مکمل دین دے کر گئے ہیں، نہ کہ کوئی مکمل ضابطۂ حیات دے کے گئے ہیں یا کوئی مکمل نظام دے کے گئے ہیں۔ یہ تعبیریں مسلمانوں کے علم نے بھی کبھی اس سے پہلے اختیار نہیں کی تھی۔ دور حاضر میں جب فاشزم، کمیونزم اور اس طرح کے بعد ازم وجود میں آئے تو ہم نے بھی اس کے مقابل میں اس طرح کی تعبیریں اختیار کر لیں۔ ان میں سے کسی تعبیر کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے، بلکہ قرآن مجید نے جو اصطلاحیں، جو تعبیریں، جو اسالیب اختیار کیے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کے قریب رہیے تاکہ ان میں کوئی الحاد پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اسلام نے ایسی نہ بات کی ہے، نہ اس پر اس کی ذمہ داری ہے۔ معیشت سے متعلق چند باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اور ان کا تعلق بھی ہماری زندگی کے احوال سے ہے، اور اس پہلو سے ہے کہ ہم وہاں کوئی خلاف عدل معاملہ نہ کر بیٹھیں۔ وہ انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی ہم سے مطلوب ہے۔ اسلام اقدار سکھاتا ہے، ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر کرنا چاہتا ہے۔ اخلاقی وجود کی تطہیر کے مواقع سیاست میں بھی ہیں، معیشت میں بھی ہیں، معاشرت میں بھی ہیں، ان کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ اسلام کے مشمولات یا محتویات کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا موضوع چار چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اظہار کیسے کرنا ہے، وہ عبادات ہے، تطہیر بدن ہے، تطہیر خورونوش ہے، اور تطہیر اخلاق ہے۔ بس یہ اسلام کا دائرہ ہے۔ اس سے باہر وہ کسی چیز کو سرے سے موضوع نہیں بناتی۔